بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا کا ہر انسان ایک آرام والی سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، انسانی فطرت ہے، کوئی مشقت نہیں چاہتا، کوئی تنگی نہیں چاہتا۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں آسان زندگی کا راستہ بتایا، وہ قرآن ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں بہترین زندگی کا گر سکھاتا۔ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ تم میری مان لو تو ہم تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائیو، قرآن صرف رمضان میں سننے سنانے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک ہماری زندگی میں اس طرح ہے جیسے کھانا اور پینا۔ روٹی اور پانی کے بغیر آدمی چند دنوں کے بعد موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ قرآن سے اور نبی پاک کی سیرت سے دور رہنے کے بعد انسانی روح مر جاتی، پھر وہ بس ایک مردہ لاش ہے، جو زندہ لاش ہے جو چل رہی ہے۔ تو صرف رمضان میں اس کا اہتمام نہ کیا جائے، قرآن پاک کو سارا سال پڑھا جائے۔ علماء نے اس کے ترجمے کر دیے ہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کا مطالعہ کریں۔ موجودہ اس وقت میں جو سب سے بہترین ترجمہ کیا ہے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے، آسان ترجمہ قرآن، وہ سب چونکہ باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ پڑھا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ایک چیز آج آپ کے شیخ صاحب نے یاد دلائی تھی، تو وہ مجھے خیال آیا کہ واقعی اس کو بیان کرنا چاہیے۔ وہ ہے آیت الکرسی، کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے ایسے خوبصورت انداز میں۔ سارے جو دین ہے اس کی بنیاد ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تین پلر ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس جہان کا بنانے والا ہے، لہذا مجھے اس کے مان کے چلنا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے چلنا ہے۔ انہوں نے اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت کو عملی طور پر 23 برس میں کر کے دکھا دیا۔ اور پھر کوئی 2.5-3 لاکھ 1,24,000 تو حج میں موجود تھے، صحابہ اس سے کم از کم دگنے ہوں گے، گن تو کوئی سکا نہیں، لیکن 1,24,000 مشہور ہو گیا۔ یہ وہ تھے جو حجاج اس وقت آپ کے ساتھ تھے، باقی اس سے زیادہ تھے صحابہ۔ تو ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی میرے نبی کو، جنہوں نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اندر اتارا اور پوری دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا۔ وہ معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء ہوتے ہیں، وہ محفوظ بھی۔ ہم نے ایک اصطلاح نکال لی کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے۔ معصوم محفوظ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ مغفور تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ان کی سب سے بڑی فضیلت۔ سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دوں گا، لہٰذا فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا، اب اس پر بحث کرنا یہ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، خلاف ہے۔ جس اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن میں پہلے فیصلہ کر کے سنا چکا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔
تو وہ اگر ہم ان کو محفوظ سمجھیں، بھائی تم اس طریقے پر کیوں نہیں چلتے ہو، میرے نبی کا وہ تو جی نبی تھے، ہم کہاں نبی کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ اچھا بھائی ان کے ساتھی ہیں، وہ تو جی محفوظ تھے، ہم کہاں اس کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ تو شیطان راستے بنا دے گا۔ وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ ہماری طرح عام انسان تھے، لیکن ان کو نبی کی صحبت نے رنگ دیا۔ خطاؤں سے نہیں نکلے، لیکن اتنا اللہ اس کے رسول کو راضی کیا کہ اللہ نے کہا جاؤ سب معاف ہے، لا الہ الا اللہ کیسے کرنا ہے، محمد رسول اللہ۔ اور اس پر پھر آگے ایک موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ اسی کلمے پہ رکھا ہے کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کلمے کی ضروریات کو پورا کیا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے قانون کے مطابق، باقی جس کو چاہے معاف کر دو۔ اور جس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے اس کے لیے پھر میرے اللہ کا قانون سب سے مختلف ہے۔ تو اللہ کا تعارف سارا قرآن، پہلے قرآن کی ابتدائی الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ اس آیت کو اعظم و آیتن کہا جاتا ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ ایک جگہ مجھے پڑھا ہوا یاد آیا کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار سید الکتب القرآن، قرآن ساری آسمانی کتابوں کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ وسید القرآن البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے۔ وسید البقرۃ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کو اعظم و آیا، سب سے عظیم، سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی آیت ہے اذا تداینتم بدین، بڑی سورہ لمبی۔ اطول آیت وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ ہے اعظم و آیا، سب سے عظیم آیت۔ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن کچھ باتیں اور اسی کے ساتھ یاد آ گئیں۔ اخوف و آیا، قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، سب سے زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قرآن کی سب سے دھمکی دینے والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور برائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور اس پر جزا ہے، اس پر سزا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، میں اس کو بھی تول کر تمہارے سامنے کر دوں گا۔ اور قرآن کی سب سے شدید آیت اشد آیت علی اہل النار، قرآن کی سب سے شدید آیت اہل جہنم کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ڈرو نہیں، مایوس نہ ہو، توبہ کرو، میں سارے ہی معاف کر دوں، سب معاف کر دوں۔ اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، عدل کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا، یہ تو مضمون میں نے آپ کو پڑھا ہوا بتایا ہے، تو اس میں جہنم والوں کے لیے بھی آیت آ گئی، کفار کے لیے بھی آ گئی، اللہ کی عظمت ہیبت بھی آ گئی۔ تو میں چونکہ جنت میرا مضمون ہے، میں سب سے پہلے جنت کو ممبر پہ اللہ نے میرے ذریعے سے بیان کروایا، تو میں نے دیکھا اس میں جو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کون ہے، جیسے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ میرا
تتبع یا میری تلاش کے بعد ہے، ضروری نہیں یہ صحیح ہو، اس سے بھی کوئی عالی شان آیت ہو سکتی ہے جنت والوں کے لیے، لیکن جو میں نے ڈھونڈ اس نظر سے جب میں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزید۔ مجھے لگا کہ فَلَن نَزِيدَكُمْ وَلَدَيْنَا مزید، میں نے اس کو جوڑا تو میں نے اپنے طرف سے یہ ایک استنباط کیا کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوشخبری کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی بنائی ہے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، تو ما یشاءون کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بادل تو ان پر آتی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنت والوں کیا چاہتے ہو، تم پر اس کی بارش کرو، کیا چاہتے ہو تم پر اس کی بارش کرو، لَهُم مَا يَشَاءُونَ۔ یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات یاد آئی، اس میں ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں یہ بات موجود ہے، جو میں نے آج سے کوئی 36 سال پہلے پڑھی تھی میں نے۔ تو احمد بن ابی الحواری یہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے، وہ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں، تو میں کہوں گا میرے اوپر تو حوروں کی بارش کر، امطری علی جواری مزینات، میرے اوپر فل میک اپ والی حوروں کی بارش کر، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال ہے، مزید۔ تو یہ ہے اعظم آیا، اس میں اللہ کا تعارف ہے اور اللہ کا نام نامی اس میں کتنا گھوم ہے ہم گنیں گے۔ اللہ، اچھا ایک بات اور ہے، اللہ کا نام قرآن میں کیا ہے؟ بولو سارے بولو، دوبارہ بولو، پھر بولو، کہیں خدا بھی آیا؟ کہیں خدا آیا؟ یہ کیا تم نے لگایا ہوا؟ پٹھان خدا کو خدائے بنا جاتا ہے، خدائے پاکا، خدائے پاکا، وہ اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ جو ہمارے گجراتی میں نے یہ خدا کو خدا بناتے ہیں، خدا کی قسم خدا۔ ارے اللہ کا نام اللہ ہے، تم علمی لوگ ہو کر اس کو اللہ کی بجائے خدا لکھتے، خدا ہو پڑھتے، خدا ہو بولتے، خدا ہو۔ وہ میں نے ایک مضمون پڑھا میری اس بات کے رد میں، اور رد کس بات پر؟ ہمارے اکابر نے خدا کہا ہے، ہم کیوں نہ کہیں؟ یہ دلیل دی جا رہی۔ ارے میں کب کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا حرام ہے؟ میں نے کوئی کبھی کہا؟ میری تو لائن ہی نہیں فتویٰ دینا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اللہ کی تعبیر نہیں کرتا، جیسے ہمیں کہا جاتا تھا گاڈ مت کہا کرو، گاڈ انگریزی میں گاڈ، کہ گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، تو میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یعنی فل ترجمہ، فل بھگوان اللہ کی پوری ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ایشور، دیوتا، اوتار، بھگوان، خدا، گاڈ اور جتنے دنیا میں مختلف زبانوں میں نام ہیں، کوئی نام اللہ تعالیٰ پر پورا فٹ نہیں آتا سوائے اس کے جو اللہ نے خود بتایا، اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو خدا نہ کہا کرو، منع نہیں ہے، دیکھو بار بار سنو، بار بار سنو، چونکہ تم سو کے سنتے ہو، باہر جا کے فتوے لگاتے ہو۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور جب پڑھتا تھا تو ہسٹری، تاریخ کا ہو رہا تھا لیکچر، پیریڈ یار، تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا، یوں سر،
وہ جو ہسٹری کے پروفیسر تھے وہ بتا رہے تھے صحرائے گوبی کے بارے میں. صحرائے گوبی ہے چین اور منگولیا، چائنا سے چلتی ہے، منگولیا میں داخل ہوتی ہے، اور منگولیا والا جو حصہ ہے صحرائے گوبی کا، اس میں چنگیز خان پیدا ہوا اور مغل قوم پیدا ہوئی جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اچھا، اب ان کی نظر پڑ گئی، ان کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرائے گوبی؟ صحرائے گوبی کہاں ہے؟ سر چھانگا مانگا میں ہے. اس نے کہا دفع ہو جاؤ، ایک ہفتے کے لیے مجھے شکل نہ دکھانا. تو یا تم غافل بیٹھے ہوتے ہو یا سوئے ہوتے ہو اور میری بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو. خدا کہنا منع نہیں، بھگوان کہنا منع نہیں ہے، گاڈ کہنا منع نہیں ہے، ایشور کہنا، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں جو اس ذات کی پوری ترجمانی کر سکے. لہٰذا کم از کم تم بچے جو میرے پاس پڑھ رہے ہو یا جو سن رہے ہو یہاں بیٹھ کر یا اس کیمرے کے ذریعے سے، اللہ کو بولنا سیکھو. اللہ، لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، جتنے حرف ہیں نا نقطے والے، با، تا، ثا، جیم، خا، زال، زا، شین، ضاد، ظا، غین، فے، قاف، نون، یہ جتنے نقطے والے حرف ہیں یہ کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہیں. اس کی ایک وجہ جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا جو حرف ہے وہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے باہر سے ایک نقطے کا محتاج ہے، دو کا محتاج ہے، تین کا محتاج، اور جو بغیر نقطے والا حرف ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، شین کو 3 نقطے چاہیے تب اپنا مطلب بتائے گی، اور سین کو کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنا مطلب خود بتا دے گی. سمجھ میں آئے؟ لفظ اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے؟ کوئی نہیں. اللہ نے ان حرفوں سے اپنا نام چنا جس میں نقطہ نہیں. لفظ محمد کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد کوئی نقطے والا حرف ہے؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4. محمد کتنے حرف ہیں؟ 4. احمد کتنے حرف ہیں؟ 4. 4 کو 3 دفعہ جمع کرو تو بن گئے 12. تو جب اللہ نے کلمہ جوڑ کے دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. اللہ کے لفظ کی ایک اور خصوصیت، کسی حرف میں لفظ میں سے حرف نکال دو تو اس کا مطلب دائیں بائیں ہو جاتا ہے. مثلا خدا ہی لے لو، خدا، خدا کی خا ہٹا دو تو پیچھے بچے گا دا. یہ پٹھان یہ بولتا ہے دادے دادے دادے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ اچھا دادے یہ ہے. تم پٹھان ہو؟ اچھا اچھا اچھا. اب اس کی دال ہٹا دو تو بن جائے گا خا، تو بھی خا 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 خا. وہ بھی یہی کہتے ہیں ہاں 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 ہاں. اتنا تو مجھے بھی پشتو آتی ہے بھائی. اس کا آخری الف ہٹا دو تو وہ خد بن گیا یا خود بن گیا یا خد بن گیا یا کیا بن گیا. لفظ خدا سے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ حرف نکالا مطلب بدل گیا. یہ لفظ اللہ ہے، الف لام لام ہا. یہ الف ہٹا دو پیچھے بچا للہ، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ایک حرف نکلنے کے باوجود بھی ترجمہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. یہ لام ہٹا دو پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. سارا کچھ ہٹا کے ہا کی پیش باقی رکھو اور سب ہٹا دو تو اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، للہ کہو اللہ، اور اللہ پھر اللہ ہے. اس کی عادت ڈالو
کہ تم، چونکہ لفظ اللہ جب آپ بولتے ہیں تو تمام اللہ کے صفاتی نام اس کے اندر موجود. اور خدا کسے کہتے ہیں؟ خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا. کسی فارسی دان نے یہ لفظ بنایا ہے. تو ہمارے بر صغیر میں فارسی قومی زبان تھی مغلیہ دور میں، تو لہٰذا یہی پھیل گیا. تو میں اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا، کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جب اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے اللہ، تو تم مولوی تو اللہ کہا کرو. تو اب دیکھو اس میں اللہ کا نام کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو 2 ہو گیا، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ ہو ضمیر 5، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض 6، من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم 9، من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، ولا یؤودہ 13، حفظ میں مصدر میں ضمیر 14، وہوا 15، العلی 16، العظیم 17۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں آتا ہے، 17 دفعہ، اس لیے اس کو کہتے ہیں عظیم ترین آیت، قرآن کی عظیم آیت۔ اور کیا ہے اللہ کا تعارف؟ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ کیا سبحان، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو دہرائی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے۔ تو آپ یہ سن رہے تھے، اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا۔ کو میرے بھائی ادھر آؤ، کہ یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ۔ کہا جی بہت مہربانی۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ کہ لصلۃ بینی و بینک، کا رشتہ داری کی وجہ سے؟ کہا نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے، اس پر تمہیں یہ دیا۔ تو اللہ اس کو کتنا دے گا؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، اونگنے، اور الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس، لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا ہے، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے۔ تو اگر ہوتا نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی۔ تو لا تاخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ قوم تھی، 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر پھٹا اور جو آیات بینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا،
اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا، پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ عقلوں بالکل ہی پیدل ہے انسان۔ تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کتنی ہی عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی ہے، پکارے جانے کے قابل صرف اللہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل۔ زمین تو ویسی چھوٹی سی ہے، اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنا تھی، کیسے بنا تھی، وہ کیا نظام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ نا جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے ہوئے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور اب اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچائے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا، اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی ہیں۔ آج کل گندم تل رہی ہے نا ہمارے سارے پنجاب میں، تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کے ٹرک پہ چڑھ گئی اور منڈی بھی پہنچ گئی۔ تو اگر میں یہ کہوں سارے کہیں کہ بڑے بے وقوف ہو، اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سیٹ ہو گئی، تو تم تو مجھ سے بڑے بے وقوف ہو۔ ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا، مجھے نام بھول گیا، جب دھماکہ ہوا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس سے استدلال کیا کہ قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا، قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا، یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا ہے۔ آج سائنس کی تحقیق یہ ہے، اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے۔ قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ وہ شیخ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، بڑے عرب عالم، تنتاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھنے بیٹھا، وہ ہر جگہ سائنس کو ٹھوکتے جا رہے ہیں، یہاں یہ سائنس کا فارمولہ زندہ ہو رہا ہے، یہاں یہ زندہ ہو رہا ہے۔ کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، اتنے بڑے ادیب علامہ تھے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ سائنس کو ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن سائنس ثابت، قرآن اللہ کا علم ہے، سائنس انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہے۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دھماکہ ہے۔ تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی، قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہوں، ایک رفتار، جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے گا، رفتار،
اور ایک ان کی آپس میں کشش، گریوٹیز، جیسے زمین میں کشش ہے، ثقل ہے نا، جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے، اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، یہ 24,000 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتی، تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں، ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا پھر اٹھانا پھر رکھنا، اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر ہوتا، سارے چوہے ٹورے پھرتے ان سے۔ اللہ نے کس حساب سے اس کو بنایا، اوپر 280 من ہوا، نیچے زمین کی پکڑ، ہم یوں 2 پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے۔ میں ایک دفعہ چھپکلی کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ پٹھی ٹوری جاندی ہے چھت پہ، تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا ہے، یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا سر ہے، میں یوں ہوں۔ شہنشاہ اعظم، تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش میں 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر اگر کمی بیشی، 1 سیکنڈ ٹک، یہ 1 سیکنڈ ہو گیا، وہ مثال دے رہا تھا، 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ مثال دے رہا تھا، 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی، تو اس کو یہ خود ہی بن گئی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، کل کائنات اس کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بھلا بن جاتی ہے، لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا، ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے، مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا، ایسے تھوڑا ہی بنا، مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے۔ کمال بات ہے، آج ہمارے دینی مدرسوں میں منطق پڑھائی جا رہی، سارے جہان کا جھوٹ اکٹھا کر کے، شکر ہے میں تمہیں نہیں پڑھاتا ہوں، کلو آبا کلو باجا کلو آجا، لا الہ، اور پھر بعضے اتنے متعصب دیکھے کہ اس کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، لا الہ الا اللہ۔ وہ فلسفی تھے، منطقی تھے، عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا، پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا اوس کے پاس، تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو، تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیست، وہ کتابیں تھیں، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این انس کہ تو نمی دانی، ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا۔ تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا، وہ ترتیب سے پڑھی تو یوں دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری، تو انہیں سا تیرا بیڑا بڑھ جاوے، نام مراد ہے کی تھے، کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ، تو ہاتھ سے لکھا تھا، تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے، پھر حوض میں اترے اور ایک کی کتاب کو نکالیں، خشک بالکل، اور سامنے رکھ، اس یوں جھاڑیں مٹی نکلو سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر۔ اب مولانا روم بولے این چیز،
یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے این آن است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی، ہماری تشکیل نہیں تھی، کونی ہے، میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم۔ ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی، جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی۔ تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے۔ شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پہ میلہ لگا ہوا تھا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم، نہیں، وما اوتیتم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے۔ ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، کیا عظمتوں والا ہے۔ اس میں ایک اور خوبصورت جو نظم ہے اور خوبصورت جو ترتیب ہے اور خوبصورت جو آپس میں جوڑ ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں ایک جملہ پورا ہو رہا ہے، اس کو نیچے لے جاؤ۔ وہو العلی العظیم، الحی القیوم وہو ان کا آپس میں جوڑ نظر آتا ہے، الحی القیوم العلی العظیم۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، ان میں آپس میں جوڑ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور تم مولویوں سے پوچھ رہا ہوں جو بیچارہ باہر سے ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، تو اس کے مطابق ادھر جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما۔ یعود ہوتا ہے تم وزن اٹھا لو نا، چلتے ہوئے یہ جو تھکن کی آواز ہے نا، یہ ہے ولا یعودہ۔ تو ادھر ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور ادھر ہے ولا یعودہ حفظہما۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ادھر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ادھر ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ہر اوپر والا جملہ نیچے والے جملے سے جڑا ہوا ہے۔ 4 اوپر کے جملے، 4 نیچے کے جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جوڑ کون ہے بٹھانے والا؟ پہلے کو 9 سے ملایا، دوسرے کو 8 سے ملایا، تیسرے کو 7 سے ملایا اور چوتھے کو 6 سے ملایا۔ یہ کون ذات ہے جس نے اس خوبصورت انداز میں اس کلام کو ترتیب دیا؟ تو اس کا جواب ہے درمیانی جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ علم والا ہے جو آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے۔ جوڑ کے دکھا دیا آپ کو سب آیت الکرسی۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ آج آپ کے شیخ صاحب نے اگلا نقطہ مجھے سمجھایا کہ اتنا واضح کر دینے کے بعد، جتنا اللہ نے اس میں اپنے آپ کو واضح کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کہتا اب تمہاری مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، اب میں ڈنڈا چلا کے تمہیں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، تم نے پڑھنا ہے تو پڑھ لو، ایمان لانا تو لے آؤ، نہیں تو نہ سی۔
کیونکہ زبردستی کا ایمان تو چلتا نہیں. تو یہ کام آپ بچوں کا ہے، اللہ کا تعارف کرو. میں پچھلے 20 سال ہو گئے. اس سے پہلے میرا علمی ذوق تھا نا، تو میں ہر بیان نیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ ہر بیان نیا ہو، ترتیب، آیات. اس وقت مستحضر بھی بہت کچھ تھا. 2000 کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا میرا رخ بدلا اور میں نے صرف اللہ کو بولنا شروع کیا. اللہ، اس کا رسول، جنت تو بہت پہلے شروع کر دی تھی، پھر اس کے ساتھ معاشرت اور اخلاقیات. اس وقت دنیا اللہ کو پہچانتی نہیں. اہل ایمان اللہ کو جانتے نہیں، اس کی طاقت کو جانتے. کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی کہیں گرے پڑے ہیں، کبھی کہیں گرے پڑے ہیں. اس کے در پر گرنے کی بجائے کتنے دروں پر جا کر گرے پڑے ہیں، اور اس کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں جو خود محتاج. غنی تو ایک اللہ ہے. تو بچوں، اللہ کا تعارف کروانا یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کا تعارف کروانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی آخرت کا، جنت کا تعارف کروانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. یہ مضمون بہت لمبا ہو گیا. ایک میں یہاں سے یہ آپ کے استاد صاحب مجھے جمع کر کے دے دیتے ہیں، تو میں اس میں سے جو سمجھ میں آتا ہے عرض کر دیتا ہوں. اس میں ایک اور مضمون میں بیان کرنا چاہوں گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ہمارے پاکستان میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، چاہے وہ پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں. 4 قومیں بڑی ہیں، اوپر چل جاؤ بلتستانی ہوں. یہ 5 بڑی قومیں آباد ہیں. شاید کوئی لاکھوں میں ایک ایسا کرتا ہو تو کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا تعلم الفرائض فإنها نصف العلم. آپ نے فرمایا وراثت کا علم حاصل کرو، یہ آدھا علم ہے. تو بچوں، ہماری معاشرت میں بیٹی کے لیے اللہ نے وراثت بنائی، ہم نے انکار کر دیا. اور دیکھو ذرا قرآن کا طرز. عرب بھی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. عرب بھی ساری بیٹے لے جاتے تھے. اور میں اٹلی گیا، وہاں کا عجب قانون دیکھا کہ وہاں جو زرعی زمین، اس کا قانون کہ ساری زمین بڑے بیٹے کو ملے گی، باقی بیٹے ہیں بیٹیاں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ساری زمین بڑے بیٹے کو ملے گی. یہ وہاں کا حکومتی قانون. عرب بچیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. تو پھر سوال قرآن یوں اٹھا تھا کہ بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، چونکہ ان کو تو ملتا ہی کچھ نہیں. تو قرآن آنا چاہیے تھا کہ للانثی مثل نصف حظ الذکر، لیکن قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹوں کا حصہ ہی کوئی نہیں، تو ان کو کتنا دیا جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن نے یوں عبارت کو اٹھایا کہ جیسے بیٹوں کا وراثت میں حصہ ہی کوئی نہیں اور سارا حصہ ہے بیٹیوں کا. تو پھر پوچھنے والا پوچھتا یا اللہ تو ایک بیٹے کو کتنا دیا جائے؟ تو اللہ کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا 2 بیٹیوں کو ہم دینے کا کہہ رہے ہیں اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے. سبحان، کیا کمال. تو اس میں دیندار، دنیا دار سب برابر ہے، کوئی اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ، آپ جو باہر سے آئے بیٹھے ہو، آپ ہو اپنی، جب اللہ آپ کو اس کا موقع دے، یا جو سن رہے ہیں، جس پیٹ سے بیٹا نکلا ہے اسی پیٹ سے بیٹی نکلی. ہمارے ذمہ دار پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں بھائی ساڑی زمین پرائے بوے ٹور جاوے اسی کیوں دے بھی. سمجھ رہے؟ میری بات سمجھ میں کہ ہم زمین بیٹی کو دیں گے تو وہ تو لے جائیں گے اس بیٹی کے سسرال والے. ہماری زمین اور دوسرے کے پاس چلی جائے تو اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا بیٹی تو تیری ہے، تیری کمر سے نطفہ نکلا ہے،
تو تیری بیگم کے پیٹ میں وہ پرورش پڑی، اس نے پرورش پائی، جس میں تیرے بیٹے نے پرورش پائی اس میں تیری بیٹی نے پرورش پائی۔ کوئی ہمارے ذمہ داروں میں کوئی مانگ لے نا بہن حصہ تو اس سے بائیکاٹ ہو جاتا، سلام دعا ختم ہو جاتی، تو بیچاریاں صبر کر کے چپ کر کے چلی جاتی، مانگتی نہیں ہے کہ ذلیلوں کی جیلی انگوٹھے لگوا کے کسی نوکرانی کو لائیں گے، اس کا انگوٹھا لگوائیں گے، پیسے پٹواری کو دیں گے اور زمین بیٹوں کا نام کر دیں گے، عدالت میں قسم اٹھا دیں گے میری بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اور ساری زمین بیٹوں کو دے۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو میں اپنے علاقے میں دیکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا سارا علاقہ ہی ذمہ داروں کا، اور ہم قدیم ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ یہ تو نوکرانیوں کے انگوٹھے لگوا کے پٹواری تحصیلدار کو پیسے دیے، زمین بیٹے کا نام، کہ جی میری بیٹی نے دے دی، اے دیکھو انگوٹھا۔ اب کون جا کے انگوٹھے چیک کروائے گا؟ وہ بیچاری کہاں جائے گی عدالت؟ یا باپ جا کے عدالت میں قسم اٹھا دیتے میری تو بیٹی کوئی نہیں۔ تو بچوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بچیوں پر ہو رہا ہے۔ ایک چھت کے نیچے پروان چڑھنے والے بہن بھائی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی، ایک آنگن میں کھیلنے والے بہن بھائی، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ بیٹے کو سب کچھ دے دیا جائے اور بیٹی کو کچھ بھی نہ دیا جائے۔ میں نے بہت عرصے سے یہ مضمون چلایا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے بہت لوگوں نے اپنی جائیدادیں، زمینیں بہنوں کو دیں۔ مجھے منڈی بہاؤالدین کا ایک سنانے لگا ساتھی کا کہ تیرا بیان سنا تو میں گیا اپنی بہن کے پاس، میں نے کہا اپنی زمین دا حصہ لے لے۔ وہ کہ نہیں میں نہیں لینا، بس میں تن دیتا، میں نہیں لینا۔ تو میں نے کہا میں تیرے نام کروا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر تو خوشی سے دوبارہ میرے نام کروانا۔ کہنے گے ٹھیک۔ تو میں نے اس کے نام کروا دی۔ کوئی ہفتے بعد میں گیا، میں کہ ہن کی حصہ لے کے ہن میرے اپنے بچے نے میں کیوں دیواں؟ وہ تو پہلے بیچاری ڈری ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو عورت بیچاری مظلوم ہے جہاں بھی ہے۔ کہیں کہیں ہوتی ہیں شیرنیاں جو وڈ کھاندیاں، ورنہ تو اکثر بیچاری بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہی ہوتی رہتی۔ تو میرے عزیزو، آپ لوگ نکل رہے ہو، کل آپ کو کوئی ایسی اللہ جگہ دے جہاں آپ کو اللہ کا دین پیش کرنا پڑے تو معاشرت بیان کرو۔ بیٹیوں پر ظلم ہے، بیویوں پر ظلم ہے، ماؤں پر ظلم ہے، بہنوں پر ظلم ہے۔ ہمارے دریائے راوی ہمارے قریب بہتا تھا، جب کبھی ہم سندھ تاج سے پہلے دریائے راوی ایک بکھرا ہوا دریا ہوتا تھا، کتنی بچیاں اس دریا کی موجوں میں دفن ہو کے۔ بیٹا کھلم کھلا زنا کرتا ہے کہ کوئی گال نہیں، چھوڑ چھک کرے۔ بیٹی پہ شک پڑ جاتا تھا، دریائے راوی میں پھینک کے آ جاتے تھے، ذبح کر کے راوی میں پھینک دیتے تھے۔ بے غیرت تو وہ ہیں جو اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ بیٹی انسان نہیں، اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان سے خطا ہو سکتی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی مرد عورت کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو، لیکن اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں زہر کھلا دیتے۔ کتنے واقعات میری آنکھوں کے سامنے، میں چونکہ اسی معاشرے میں رہا اور ہماری تہذیب تھی، وہ ظلم ہوئے۔ تو اللہ تمہیں مجھے ہمت دے، بچیوں کو وراثت۔ خامد باپ مر جائے، ماں کا حصہ ہے نا، 1 نہیں دیتے ماں کو۔ مرلا تو بڑی بات ہے، 1 نہیں دیتے۔ وہ بیچاری مائیں وہ بڑی خوددار ہوتی ہیں، بات جو اولاد سے مانگتی نہیں ہیں، اندر ہی تڑپ تڑپ سسک سسک کے زندگی گزار لیتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کرتے۔ ماں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ باپ مر جاتا ہے، ماں کا حصہ ہے زمین میں، جائیداد میں، اس کو دو، یا اس کے مطابق اس کو جتنی اس کی آمدنی اس کا خرچہ دو۔ ماں کو بھی کوئی نہیں دیتا، بہنوں کو بھی کوئی نہیں دیتا۔ خامد مر جائے بیوی کو نہیں دیتے۔
یہ وہ مسائل ہیں سلگتے ہوئے جو وقت کی ضرورت ہیں. ہم لوگ رفع یدین پہ لڑے جا رہے ہیں، 20 تراویح 8 تراویح پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پہ جھگڑے ہو رہے ہو. کچھ تو سمجھو اللہ کے واسطے کہ امت کہاں پہنچ گئی ہے اور دینی حلقوں والے کیا کر رہے ہیں. کھلم کھلا ارتداد ہے، آگ لگی ہوئی ہے.